ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم نے جس محلے میں نیا گھر لیا وہاں کی عقبی گلی میں نوشین کا گھر تھا۔ میری چھوٹی بہن گل بانو نوشین کی ہم عمر اور دونوں 7ویں میں پڑھتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ بہت جلد نوشی اور گل بانو کی دوستی ہو گئی۔ اسکول بھی ایک ہی تھا، تبھی یہ ساتھ آنے جانے لگیں۔ اکثر بانو اسکول کا کام کرنے نوشی کے پاس آ جاتی اور دونوں مل کر پڑھتی۔ چونکہ ہم محلے میں نئے نئے آئے تھے، محلے والوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے تھے۔ ہم کو خبر نہیں تھی کہ نوشی کے ابو کون ہیں اور کیا کام کرتے ہیں۔ ایک دن میرے بھائی رزاق نے بتایا کہ نوشی کے ابو کوئی کام نہیں کرتے۔ امی نے پوچھا ان کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ پتہ نہیں امی جان، لیکن ان کے گھر کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں۔ امی نے بھائی کو بتایا کہ میں نوشی کے ہمراہ بانو کے گھر گئی تھی، مجھے تو ان کے حالات ٹھیک لگے ہیں۔ آپ ایک بار گئی ہیں، سرسری نظر سے ان کا گھر دیکھا ہے، لیکن میں بانو کے بھائی منور کے ساتھ کئی بار ان کے ہاں جا چکا ہوں۔ ان کے پاس تو اکثر کھانے کو نہیں ہوتا۔ منور سے میری دوستی ہو گئی ہے، ایک بڑی بہن ہے جو ان کی مدد کرتی ہے۔ ایک دن نوشی گل بانو سے ملنے آئی۔ امی اس کی صورت دیکھتی رہ گئیں۔ وہ واقعی چاند کا ٹکڑا تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اس کی بڑی بہن کی شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی ہے جو لاہور میں رہتی ہے۔ ہماری باجی ہماری مدد کرتی ہیں، مگر وہ کبھی کبھی آتی ہیں۔ ان کی باتوں سے امی جان کچھ مشکوک ہو گئی اور گل بانو سے کہا، تم روز روز اس کے گھر نہ جایا کرو، یہ لڑکی بڑی لاپرواہ لگتی ہے۔ واقعی نوشی لاپرواہ سی تھی، وہ خود کو سنبھال کر نہیں چلتی تھی۔ کپڑوں کا اسے ذرا بھی ڈھنگ نہ تھا، بغیر دوپٹے کے گلی میں نکل جاتی، اپنے سراپے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ تبھی میری ماں نے گل بانو کو اس کے گھر جانے سے منع کر دیا، جبکہ رزاق سے منور کی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ ایک دن بھائی رزاق ان کے یہاں گیا، دیکھا کہ نوشی رو رہی ہے۔ بھائی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو اس کی ماں بولی، بیٹا یہ سہ-ماہی پرچوں میں فیل ہو گئی ہے، اس کو انگریزی نہیں آتی، روز استانیہ سزا دیتی ہیں، بیٹا تم ہی آ کے تھوڑی دیر اسے پڑھا دیا کرو۔ خالہ نے کچھ اس طرح کہا کہ بھائی انکار نہ کر سکا۔ وہ اب روز شام کو نوشی کو پڑھانے جانے لگا۔ وہ واقعی پڑھائی میں بالکل سپر تھی اور اسے ٹیوشن کی شدید ضرورت تھی، ورنہ اس کا 8ویں میں پاس ہونا محال تھا۔ ایک روز رزاق بھائی گھر آئے تو کچھ پریشان سے تھے۔ امی نے وجہ پوچھی۔ بھائی نے بتایا کہ عجیب بات ہے کہ محلے کے اور بھی لڑکے جب چاہتے ہیں نوشین کے گھر آ جاتے ہیں۔ خالہ کسی کو بلا کر کہتی، بیٹا سبزی لا دینا، اور کسی سے کہتی دودھ لا دو۔ یوں محلے کے لڑکوں نے بے دھڑک خالہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور اب وہ میلی نظروں سے نوشی کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ یہ بات رزاق کو اچھی نہ لگی۔ امی رزاق کے کہنے سے نوشین کے گھر گئی، حالانکہ وہ ان کے گھر نہیں جاتی تھی۔ انہوں نے نوشی کی ماں سے کہا، بہن تم تو ہر وقت ادھر ادھر چلی جاتی ہو اور تمہارے میاں بھی زیادہ وقت گھر میں نہیں رہتے، پیچھے تمہارے بچے اکیلے ہوتے ہیں، ذرا ان کا دھیان رکھا کرو۔ نوشی کو بھی سمجھایا کہ بیٹی تم اب بڑی ہو گئی ہو، گھر سے مت نکلا کرو۔ دونوں ماں بیٹی نے امی کی باتیں صبر سے سنی، لیکن کچھ اثر نہیں ہوا۔ ان کے حالات جیسے تھے ویسے ہی رہے۔ پھر کسی نے کبھی ان کی کوئی چوری پکڑی اور نہ کوئی غلط بات دیکھی۔ محلے والے ان کے بارے میں باتیں ضرور بناتے تھے، مگر انہیں کچھ کہتے نہیں تھے۔ ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ بہت بے پرواہ لوگ ہیں۔ اسی نے بھی دراصل دبے لفظوں یہی بات کی تھی تو نوشی کی امی، جن کو ہم خالہ کہتے تھے، انہوں نے چمک کر جواب دیا تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر بھروسہ ہے، یہ شریفوں کی اولاد ہے اور محلے کے سب لڑکے میرے بچے ہیں۔ منور چھوٹا سا تھا تو یہ بچے اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ مجھ کو امی جان اور خالہ جی کہتے تھے، اب ذرا بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے گھر آنے سے روک دوں؟ ہاں کسی دن اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھوں گی تو ان کو گردن سے پکڑ لوں گی، ابھی کیوں محبت بڑے ماحول کو خراب کروں۔ خالہ کی منطق عجب تھی۔ تبھی سنا کہ نوشی کی منگنی ہو گئی ہے۔
اس کے سالانہ پرچے شروع ہو گئے تو بھائی نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ اب رزلٹ آنے والا تھا۔ ایک دن وہ اس کے نتیجے کا پتہ کرنے گیا۔ دیکھا تو نوشی کے گھر کے حالات مختلف تھے۔ گھر میں نیا فرنیچر اور سامان آ چکا تھا اور گھر ایسے سجا ہوا تھا جیسے دلہن کا کمرہ ہو۔ رزاق تو یہ کمرہ دیکھ کر بھونچ کر رہ گیا۔ خالہ سے پوچھا کہ یہ سب کیسے؟ بولی، نوشی کی شادی ہونے والی ہے نا، یہ سب سامان اس کی باجی نے خرید کر رکھ دیا ہے اس کے جہیز کے لیے۔ کہاں اور کس سے شادی ہو رہی ہے؟ بھائی نے پوچھا تو خالہ ہونٹ بھینچ کر چپ ہو گئی۔ پھر بولی، بعد میں بتا دوں گی، ابھی تم جاؤ، میں نوشی کی شادی کے معاملے کو واویلا کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ کچھ دن بعد منور کے اصرار پر رزاق پھر ان کے گھر چلا گیا۔ دیکھا کہ گھر میں محلے کے جنرل سٹور کا مالک بیٹھا ہوا ہے۔ یہ شادی شدہ آدمی تھا اور اس کا نام واحد تھا۔ اس کی شہرت محلے میں اچھی نہیں تھی۔ بھائی نے یہ بات گھر آ کر امی کو بتائی۔ امی نے کہا، بیٹا، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے آپس میں رشتہ داری ہو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے ماں جی، مجھے اچھی طرح پتا ہے، آپ ذرا پتا تو کریں، مجھے کچھ عجیب سا لگا ہے۔ امی اگلے دن پڑوس میں گئیں۔ باتوں باتوں میں پڑوسن نے بتایا کہ آج کل واحد جنرل سٹور والا بہت جانے لگا ہے نوشی کے گھر میں۔ ان کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اب رشتہ داری ہو جائے گی کیونکہ واحد نے اپنے لیے نوشی کا رشتہ اس کی والدہ سے مانگ دیا ہے۔ وہ نوشین سے دوسری شادی کر رہا ہے اور لڑکی کی ماں نے اسے خواہ بھی کر دی ہے۔ دوسری شادی؟ مگر وہ تو شادی شدہ بال بچے دار آدمی ہے، لڑکی سے عمر میں بھی 35 برس بڑا ہے۔ کیا یہ بات لڑکی کی ماں کو نہیں پتا؟ کیوں نہیں پتا؟ لیکن پیسے کے لالچ میں شاید اس عورت کی مت ماری گئی ہے، جانتے بوجھتے بیٹی کو کنویں میں دھکیل رہی ہے۔ جلد ہی سب نے سن لیا کہ نوشید کی واحد جنرل سٹور والے سے شادی ہو گئی ہے۔ شادی کیا ہوئی، بس گھر میں بلا کر ان لوگوں نے لڑکی کا نکاح پڑھوا دیا۔ نوشین رخصت ہو کر گھر سے نہ گئی بلکہ واحد ان کے گھر آنے جانے لگا۔ وہ رات کو آتا اور صبح چلا جاتا، کبھی دوپہر کو آتا، کھانا کھا کر شام کو چلا جاتا۔ اپنے گھر والوں کو اس نے جیسے بھی ٹھنڈا کیا ہو، بہرحال اب اس کے 2 گھر تھے، کبھی وہ اپنے گھر ہوتا اور کبھی نوشی کے پاس۔ زیادہ تر وہ آدھی رات کو آتا اور صبح چلا جاتا۔ ہم سب اس سنگم پر حیران تھے اور بے آرام بھی کہ جانے بیچاری نوشی خوش بھی تھی یا نہیں۔ ماں باپ نے تو اس کلی کو ایک پختہ عمر کے شخص کے ساتھ بیاہ کر اپنے کنبے کی کفالت کا آسرا ڈھونڈ لیا تھا۔ بہت دن بعد مجھے اور گل پانو کو یہ صدمہ کھاتا رہا۔ ایک دن اس معاملے سے بھی پردہ اٹھ گیا۔ نوشی اچانک اتفاق سے ہم کو بازار میں مل گئی۔ ہم نے شکوہ کیا کہ تم نے یہ کیسی شادی کی ہے، ہم کو بلایا بھی نہیں۔ میرے ماں باپ نے کروائی ہے اور جس سے بھی کروائی ہے بس ٹھیک ہے، 2 وقت کی روٹی تو سکون سے مل رہی ہے۔ میرا کیا ہے، کسی سے تو شادی ہونی تھی، واحد سے ہو گئی۔ تمہارے دلہا میاں کیسے ہیں، ہم نے پوچھا، اور تم اس کے ساتھ خوش تو ہو؟ ہاں خوش ہوں، اور واحد بھی اچھے ہیں، بس ایک مجبوری ہے، وہ مجھے اپنے گھر نہیں لے جا سکتے۔ جب نوشین نے اپنے دلہا کو اس بے جوڑ شادی کو قبول کر لیا تھا تو پھر اس بات پر کسی اور کو جلنے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر وہ خوش بھی نظر آ رہی تھی، قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا، زیور بھی پہن رکھے تھے۔ ہم نے بھی یہ سوچ کر تسلی کر لی کہ اگر یہ خوش ہے تو ہمیں کیا۔ وقت گزرتا رہا۔ محلے والے اس بات سے نالا ضرور ہوئے تھے کہ واحد نے دوسری شادی کیوں کی، وہ بھی ایک نو عمر لڑکی سے، جبکہ خود عمر رسیدہ اور بال بچے دار ہیں۔ مگر سب ایک بات پر پرسکون ہو گئے تھے کہ اب خالہ کے گھر محلے کے چھوکروں نے آنا اور ان کے مکان کے گرد منڈلانا ختم کر دیا تھا۔ خالہ بھی اب کام کے بہانے لڑکوں کو نہیں بلاتی تھی، ان کے باہر کے کام واحد کا نوکر آ کر جایا کرتا تھا۔ اس شادی کے مثبت اثرات یہ بھی ہوئے کہ خالہ کے گھر کے مالی حالات سدھر گئے۔ مگر ایک دن جب نوشی کی گل بانو سے ملاقات ہوئی، وہ بہت اداس تھی۔ امی نے اداسی کا سبب پوچھا تو کہنے لگی، خالہ کیا بتاؤں، واحد ویسے تو بہت اچھے ہیں لیکن مجھے ماں نہیں بننے دیتے، طرح طرح کی گولیاں کھلاتے ہیں جن سے میں بیمار ہوتی جا رہی ہوں۔ کیا تم ماں بننا چاہتی ہو؟ ہاں، یہ تو ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، اسی دل محسوس کر رہتی، کیونکہ یہ تو اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ امی نے گھر آ کر کہا، لگتا ہے اس شخص نے نوشی کو ابھی تک بیوی کے طور پر قبول نہیں کیا، ورنہ اولاد سے نہ رکتا، ایسا نہ ہو کہ جب اس کا دل بھر جائے اسے طلاق دے دے۔
میں نے کہا امی جان ایسا نہیں ہوگا کیونکہ نوشی بہت ہی خوبصورت ہے اور واحد اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ جب اس کی دکان پر چھوٹی عمر میں سودے لینے جاتی تھی تبھی سے اس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ ایک سال گزر گیا، ایک روز ایک کالی کلوٹی لڑکی بازار میں ملی۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی اور وہ میلے کپڑوں خستہ حالت میں تھی۔ میں پہلی نظر میں تو پہچان نہ سکی مگر گلبانوں نے پہچان لیا۔ ارے نوشی تم، یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ وہ رو پڑی اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر آ گئی۔ اس نے بتایا کہ واحد نے اسے طلاق دے دی ہے۔ کیا قصور تھا تمہارا جو اس نے تمہیں طلاق دی؟ وہ تو تم سے بہت محبت کرتا تھا۔ کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے چاروں لڑکے اور 3 بیٹیاں سب جوان ہو گئے ہیں اور باپ سے لڑتے تھے کہ وہ مجھے طلاق دے ورنہ وہ اس کو در بدر کر دیں گے۔ سارا کنبہ ہی اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ مجھے طلاق دے۔ جب بیٹوں نے گریبان پکڑا اور منہ کو آنے لگے تو کہاں رہ گئی میری محبت؟ جوان اولاد کے سامنے وہ بے بس ہو گئے اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی کیونکہ ان کے بچے اب چھوٹے اور ان کے محتاج نہیں رہے تھے بلکہ واحد ان کا محتاج ہو گیا تھا۔ گویا وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ یہ کاروباری شادی تھی جو واحد نے اپنی عیاشی کی خاطر کی تھی۔ دل بھر گیا تو کھلونا سمجھ کر پھینک دیا اور وہ بیچاری اس دوران اپنے رنگ و روپ اور جوانی سے ہاتھ دھو چکی تھی۔ میں سوچتی ہوں ایسے والدین کے گھر کیوں لڑکیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور غربت کے ہاتھوں رحمت کے بجائے زحمت بن جاتی ہیں۔ والدین مفلسی کے ہاتھوں ظالم بن جاتے ہیں اور اپنی ہی اولاد کو ایسے انجام سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ایسی لڑکیاں ذہنی، روحانی، جسمانی ہر طرح سے اجڑ جاتی ہیں۔ نوشی کے والدین نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی بھی کچھ اسی طرح کی کہ ایک امیر شخص نے اس کے حسن کی وجہ سے اسے اپنے پاس رکھا اور بدلے میں رقم اس کے والدین کو دیتا تھا۔ دل بھر گیا تو ناطہ ختم کر دیا۔ محلے میں بدنامی کے باعث اب یہ لوگ محلہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔